بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک سفید داغ والا، دوسرا گنجا اور تیسرا اندھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان کیا۔ ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ سب سے پہلے وہ سفید داغ والے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، تجھے سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے سب سے زیادہ پسند اچھا رنگ، اچھی کھال ہے، لوگ مجھ سے گھن کرتے ہیں۔ فرشتے نے اس کے بدن پر ہاتھ پھیرا تو اس کی ابرص کی بیماری ختم ہو گئی، یعنی اس کے سفید داغ ختم ہو گئے اور اس کا رنگ اچھا ہو گیا، اس کی کھال اچھی ہو گئی۔ پھر فرشتے نے اس سے پوچھا کہ تجھے سب سے زیادہ کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے سب سے زیادہ پسند مال اونٹ ہے۔ پھر اس کو 10 مہینے کی گابن اونٹنی دے دی گئی اور فرشتے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تیرے اس مال میں برکت کرے۔ پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تجھے سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے سب سے زیادہ خوبصورت بال پسند ہے، تاکہ میرا یہ گنجا پن ختم ہو جائے، لوگ مجھ سے گھن کرتے ہیں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اس کا گنجا پن ختم ہو گیا اور اس کو خوبصورت بال دے دیے گئے۔ فرشتے نے پھر اس سے پوچھا کہ تجھے کون سا مال سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے سب سے زیادہ گائیں پسند ہے۔ فرشتے نے اس کو ایک گابن گائے دے دی اور اس کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تیرے اس مال میں برکت عطا فرمائے۔ پھر وہ فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تجھے سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے سب سے زیادہ یہ چیز پسند ہے کہ میری آنکھیں اچھی کر دی جائے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کو ٹھیک کر دیا اور وہ دیکھنے لگا۔ پھر فرشتے نے اس سے پوچھا کہ تجھے سب سے زیادہ کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے سب سے زیادہ بکریاں پسند ہیں۔ فرشتے نے اس کو ایک گابن بکری دے دی۔ پس ان کے بچے ہوئے اور ان کی نسلیں بڑھی۔ جو سفید داغ والا آدمی تھا، اس کی اونٹنیوں کی نسل اتنی بڑھی کہ اس کے پاس اونٹ کا ایک میدان ہو گیا، اور جو گنجا تھا، اس کی گایوں کی نسل اتنی بڑھی کہ اس کے پاس گایوں کا ایک میدان ہو گیا، اور جو اندھا تھا، اس کی بکریوں کی نسل اتنی بڑھی کہ اس کے پاس بکریوں کا ایک میدان ہو گیا۔ پھر وہ فرشتہ سفید داغ والے کے پاس آیا اور اس نے اس سے کہا کہ میں ایک غریب آدمی ہوں، میرے پاس سفر کے تمام اسباب ختم ہو گئے ہیں، میں گھر نہیں پہنچ سکتا ہوں، بس آج میرا کام اللہ تعالیٰ کے ذریعے ہوگا، پھر تیرے ذریعے۔ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے، جس نے تجھ کو اچھا رنگ دیا ہے، اچھی کھال دی ہے اور اچھا مال دیا ہے، ایک اونٹ مجھ کو دے دے تاکہ میں اپنے گھر پہنچ سکوں۔ اس نے جواب دیا کہ میرے پاس حقوق بہت سارے ہیں، میں کہاں تک دوں گا؟ فرشتے نے کہا، میں تجھے جانتا ہوں کہ تو ابرص تھا، تیرے منہ پر سفید داغ تھے، لوگ تجھ سے گھن کرتے تھے، کیا تو فقیر نہیں تھا؟ اللہ تعالیٰ نے تجھے مال دیا ہے۔ اس نے جواب دیا، میں تو اس مال کا آباء و اجداد سے وارث ہوا ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو تھا۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور اس سے بھی ویسی ہی بات کہی جیسی اس نے پہلے سے کہی تھی، اور اس نے بھی ویسا ہی جواب دیا جیسا پہلے نے جواب دیا تھا۔ فرشتے نے کہا کہ اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے اللہ ویسا ہی کر دے جیسا تو تھا۔ پھر فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ میں غریب آدمی ہوں، مسافر ہوں، میرے سفر کے تمام اسباب ختم ہو چکے ہیں، میں آج گھر نہیں پہنچ سکتا ہوں، مگر اللہ تعالیٰ کی مدد سے، پھر تیری مدد سے۔ میں تجھ سے ایک بکری کا سوال کرتا ہوں، اللہ کے واسطے جس نے تجھے تیری نگاہ دی ہے، مجھے ایک بکری دے دے تاکہ میں اپنے سفر میں اپنی مراد تک پہنچ سکوں۔ اس نے کہا، واقعی میں اندھا تھا، اللہ نے میری بینائی مجھے دے دی، اور فقیر تھا، اللہ نے مجھے مال دیا ہے، اور جو چاہے لے لے۔ فرشتے نے کہا، اپنا مال اپنے پاس رکھو، تم تینوں آزمائے گئے ہو، اللہ تعالیٰ تجھ سے خوش ہوئے اور تیرے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہوئے۔ تو جو اندھا تھا وہ تو امتحان میں پورا اترا اور وہ کامیاب ہو گیا، اور گنجا اور سفید داغ والا آدمی وہ ناکام ہوئے۔